براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کسی حکومت کے اوپر تو پھر وزراء کیا اور کیا آپ کے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھیں عدم اعتماد کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کی پارٹی وہ پارٹی تو ہے نہیں جس میں کوئی آئیڈیالوجی سے جڑے لوگ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کی لائلٹیز ہیں یا کمنٹ ہے۔ وہ سب اقتدار کے ساتھی تھے، اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا ثبوت ابھی آپ نے فیصل آباد میں دیکھا ہے۔ تو میں نے تو بڑی احترام کے ساتھ عرض کیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا کہ اب جب آپ عوام میں جائیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو میں آج دوبارہ بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں۔ بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں، جہاں بھی چڑھ جائیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں، اور اب آپ اپنی خیر منائیں۔ مریم، جب آپ نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا تو سب یہ توقع کر رہے تھے کہ ملک میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں گے، مگر اب آپ کے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کا تعلق ان ہاؤس چینج سے اور نئے وزیر اعظم سے ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر ہی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ایک آئینی طریقہ ہے، گو کہ شاید اس پہ ہماری جماعت کی پہلے دو آراء تھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جو میں نے بات باقی جماعتوں کے لیے کہی وہ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور اب یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر، یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہے، اس سے عمران خان سے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے۔ اور ایک اور بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر اپوزیشن نے عوام کی آواز پہ، عوام کی ضرورت پہ، عوام کی چیخ و پکار پہ، عوام کی آہوں پر اگر لبیک نہ کہا تو جتنی قصوروار یہ گورنمنٹ ہوگی عوام کی تباہی کی، میرا خیال ہے کہ عوام اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کریں گے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک پلس کو ریڈ کرنا، پبلک کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ سب سے زیادہ پرائم رسپانسبلٹی ہے عوام کی۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں مطیع اللہ جان صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب، وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی، ظاہر ہے جماعت نے پورا جو ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی، بڑی اچھی بات ہے کہ پورا فیصلے کا اختیار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ بہت ایک فہم و فراست رکھنے والے شخص ہیں، عوام کا درد رکھنے والے شخص ہیں۔ تو میاں صاحب پہلے اس چیز پہ کنونس نہیں تھے، تو بہت ساری آراء تھیں پارٹی میں، تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں، عوام کی کو تکلیفوں سے، مہنگائی سے، عذاب سے جو ان کے اوپر عمران کی شکل میں مسلط ہوا ہے، اس سے ان کو نجات دلائیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کو فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم، یہ ملک، یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سمجھتی ہیں عدم اعتماد لانے کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے؟ کیا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ کارواسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو عدم اعتماد لاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اسی جگہ پہ آپ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں ایک بات آپ کو اور کہنا چاہتی ہوں کہ اب حالات وہ آ گئے ہیں کہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ کسی کے لیے بھی ٹینیبل نہیں رہی، اور جو آپ جن کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی، ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے، اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے، جہاں پر یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے،
ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنے کچن کا وہ دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, پیٹرول افورڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس جو اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے اینٹی گورنمنٹ اس میں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور جس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز. اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا. اچھا میم, حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر ہی پورے نہیں ہیں, پہلے وہ اپنے نمبر پورے کرے پھر عدم اعتماد کی طرف آئے. پہلے اپوزیشن کو اپنے نمبر گنے, ہمارے اتحادیوں سے رابطے میں وہ پہلے ہی جا چکی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کے نمبر پورے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر, کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی, آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں ہیں. جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے, اور وہ کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یا اب وہ انٹینیبل ہو گئے, ان کا بوجھ کوئی اور ڈھو نہیں سکتا, ادارے نہیں ڈھو سکتے. آئی تھنک وہ ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں, ان کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک اس کو جکسٹاپوز کر کے دکھا دیتی ہوں. نواز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہیں, ملک سے باہر ہیں. ان کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, وہ آ نہیں سکتے ابھی ملک میں فوراً. تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت, پوری جماعت مسلم لیگ نون, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آگ کے دریا سے گزر کے آئی ہے, لیکن الحمدللہ متحد رہی اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں متحد رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں, اور اس کے اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو ابھی عمران خان صاحب کی صرف کشتی ڈاواڈول ہوئی ہے, ہلی ہے, اور ان کے سارے ممبران یا تو دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں, یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں, یا میڈیا پہ ان کے جو انکشافات ہیں وہ بھی سننے والے ہیں. تو ان کو یہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ کیا لکھا ہے. تو عمران خان صاحب جو روز ان کی تقریر نہیں ہوتی, وہ چیخیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی کی تقریر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جو پریزنٹ ہے وہ تو ختم ہو ہی گیا, اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں, ایلائز ہیں, عمران خان صاحب کی ناکامی کا, نااہلی کا, نالائکی کا, تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی میدان میں نہیں جائیں گے, الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے, ان کے ایم این ایز نہیں اتر سکتے, ان کے ایم پی ایز نہیں اتر سکتے. اور اس بات کا ادراک ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہے. میڈم ایک سوال آپ سے. جی میڈم, اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے, لیکن آج تک آپ لوگ سینٹ میں کامیاب نہیں. عمران خان اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے بھی اسمبلی سے لے چکے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس میں اپوزیشن کا کیا حال ہوا تھا. ابھی کیا اپوزیشن کو کوئی اشارہ ملا ہے جو آپ لوگ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی؟ میں اس کا مریم ایک سوال ہے کہ کیا اب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکی ہوں, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حالات اس وقت اس لیے بدلیں کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے, جو عوام کی بد دعائیں ہیں, اور جو ملک میں اس وقت بدامنی ہے, دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور عوام کے غصے کا عالم ہے, عوام بھرے بیٹھے, تو حالات اس وجہ سے بدلیں. حالات کسی اور وجہ سے نہیں بدلے, اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی جی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں
कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें ये हम बाद में डिसाइड करेंगे एक मिनट जी। हुकूमत एक तरफ तो आप लोगों का ठीक है, आप अदम एतमाद के हवाले से पोजीशन इकट्ठी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 10 वज़राओं को बेहतरीन सर्टिफिकेट दिए कर रही थी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने 15% सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह दी है, मुल्क जो है वो बेहतरी की मैशियत बेहतर हो गई है, और अगले 3 महीनों में मज़ीद जो है तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आपके दो सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक इनाम दे दिया है इमरान खान को, और वो है वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ दें, और वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, ज़रा बताएंगे? उसमें मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। शायद इस चीज़ में उनको लगता है, उनको कामयाबी हुई है कि उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है वो बड़ा हरकत में रहा है और बड़ा मुतहरक रहा है। तो ये भी मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे एक सर्वे देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की नैरेटिव को, वो जो उसका चोर चोर डाकू डाकू का नैरेटिव था, उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि वो झूठ था, और ना सिर्फ वो झूठ था बल्कि सबसे तारीख के बड़े चोर, सबसे बड़े तारीख के करप्ट, सबसे बड़े तारीख के रिश्वतखोर ये हुकूमत है इमरान खान और उसके सारे साथी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि करप्शन कहीं रह गई, जो इनकी रिश्वतखोरी की दास्तानें, SHO जो है ना 1-1 करोड़ रुपया दे के अपॉइंट हो रहा था, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इनका एहतसाब का नैरेटिव इतनी बुरी तरह फेल हुआ है कि अभी शहबाज शरीफ साहब की UK के कोर्ट से एक फिर गवाही आई है। तो मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि जो आप पब्लिक अभी कैंपेन अपनी करने लगे, उसमें जो तकरीरें आप करते हैं, बजाय इसमें कि आप वो अपना फेल्ड नैरेटिव जो चोर डाकू का नैरेटिव था कि पिछली हुकूमतें कर गईं सब कुछ, वो सब आवाम ने रद्द कर दिया है। तो ज़रा पेपर उठाएं और आवाम को ये बताएं कि कोर्ट से क्या गवाहियाँ आ रही हैं हमारे हक़ में, और कोर्ट्स ने उनकी जो नैरेटिव थी उसको झूठा साबित कर दिया। तो उनका मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे वो तकिया कर सके। जी देखिए, तनख्वाही नहीं, देखिए 15% आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, और महंगाई कितने % बढ़ी है? कई एरियाज़ में महंगाई 500%, 600%, 700% बढ़ी है। तो 15% जो तनख्वाहों में इजाफा है, मुझे हमदर्दी है उन लोगों के साथ, वो 15% तनख्वाह में इजाफा क्या करेंगे जब आपको बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा आएगा, जब आपके किचन के बिल, आपको आटा, चीनी, सब्ज़ी, गोश्त, अंडे, मुर्गी सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा। जब आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये जो पेट्रोल के लिए मैं पैसे दूँ, ये अब मैं इससे घर का किचन चलाऊँ या पेट्रोल के पैसे दूँ। महंगाइयों में 600-700% दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया। तो वहाँ 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? वहाँ तो बिल्कुल। जी, कोई और सवाल है? ये कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो उनका है वो आपके साथ, उनके साथ कितना राब्ते में, और आपको तवक्को है कि आपके अदम एतमाद से पहले वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे? सारी बातें मैं आज ही बता दूँ। थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनका ये कहना था, इमरान खान की तकरीरों से पता चल रहा है कि उनकी कश्ती डूबने वाली है। पाकिस्तान और अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।